طلوع اسلام۔ اہم بات جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے وہ اہم اجتماعی، قومی، ملی اور مملکتی نظام سے تعلق رکھتی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ قرآن کریم نے ایک امت کی تشکیل کی جو مومنین پر مشتمل ہوتی ہے۔ مومن افراد کے ایک اجتماعی تشکیل کا نام امت ہے، جماعت مومنین ہے۔ ان کے متعلق قرآن کریم نے مومنوں کی باہمی زندگی کے متعلق کہا۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے قتل ناحق وہ کسی کا کیوں نہ ہو، ضرور نہیں ہے کہ وہ مومن کے متعلق ہی وہ کہا، قتل ناحق۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جان کی قیمت اور حرمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک جان کو ناحق ہلاک کر دیا، یوں کہیے گویا اس نے پوری نوع انسانی کو ہلاک کر دیا۔ اور اگر کسی نے ایک جان بچا لی تو یوں سمجھیے کہ اس نے نوع انسانی کی جان بچا لی۔ تو گویا ایک جان کی قیمت، اہمیت اور حرمت قرآن کے نزدیک اتنی بڑی ہے کہ ایک جان کو ضائع کر دینا یا ہلاک کر دینا اس کے نزدیک پوری نوع انسانی کو ہلاک کر دینے کے مرادف ہے۔ اہمیت اتنی بڑی ہے۔ اب بالخصوص جب وہ جماعت مومنین کی طرف آتا ہے تو یہ اہمیت دوہری ہو جاتی ہے ان کی۔ ان کے آپس کے باہمی تعلقات جو ہیں اخوت کے تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، باہمی ہمدردی کے تعلقات ہیں۔ سورہ النساء میں قتل کے متعلق 2 آیتیں ہیں۔ ایک تو ہے قتل خطا، سہون کسی کا قتل ہو جانا۔ صاحب ہے یہ ارادتاً جرم نہیں ہے۔ سہون جو قتل ہے اس کے لیے قرآن نے خون بہا مقرر کیا ہے، دیت جسے کہتے ہیں، خون کی قیمت ادا کر دینا۔ اس سے زیادہ سزا نہیں ہے کوئی۔ سہون یہ خطان ہے۔ اور دوسرا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قتل مومن بالارادہ، یہ 3 4 5 لفظ اکٹھے قرآن لے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے جو کسی کے خلاف جرم کی سزا کے لیے کہا جا سکے، کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ غضب اللہ علیہ فلعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قتل مومن بالعمد، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہوئی۔ یہ تو اس نے ایک قانون دیا، ایک اصول دیا، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے انسانی کمزوریوں کو۔ اب اس آیت میں ہے کہ اگر جماعت مومنین کے کوئی 2 گروہ آپس میں قتل پہ، جنگ پہ، لڑائی پہ، اس پہ اتر آئیں کسی طرح، یعنی یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مومن کا بالارادہ قتل بھی قرآن نے بتایا ہے کہ کتنی بڑی سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک امکانی شکل ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ 2 گروہ مومنین کے الجھ پڑیں آپس میں، کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ان میں صلح کرا دو، یوں نہ آگے گزر جائیے۔ یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ تو 2 گروہ ہیں جو الجھ پڑے ہیں۔ یہ جو اگلا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ویسے تو ترجمہ ہوگا کہ تم ان میں صلح کرا دو۔ یہ کون ہے جن سے کہا جا رہا ہے صلح کرا دو؟ کوئی ہے نا تیسری پارٹی موجود؟ وہ 2 تو آپس میں الجھ پڑی ہے۔
ایک تیسری پارٹی ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں صلح کرا دو. یہ تیسری پارٹی ہے جسے آپ مملکت کہتے ہیں. میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں ہمارے دور میں جو اصطلاحات ہمارے ہاں عام مروج ہیں یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے. پھر میں دہرا دوں، قرآن میں قانون کا لفظ ہی نہیں آیا، دستور یا کانسٹیٹیوشن کا لفظ ہی نہیں آیا، اس میں عدالت کا لفظ نہیں آیا. ان معنوں کے اندر عدالت جس کو آپ کورٹ کے معنی میں کہتے ہیں یہ چیز نہیں اس کے اندر آئی. بائی لاز جسے آپ جزیات کہتے ہیں ان معنوں میں یہ نہیں آیا. لیکن اس کی اپنی اصطلاحیں ہیں، آپ چاہیں تو انہی اصطلاحات کو رائج کیجئے، آپ چاہیں تو مروجہ اصطلاحات کو یہ معنی دے دیجئے، یہ مفہوم دے دیجئے. بہرحال اس نے جو کہا ہے کہ دو گروہ اگر آپس میں الجھ پڑے مومنین کے تو تم ان میں صلح کرا دیا کرو. یہ تم کون ہیں؟ تیسرا گروہ ہے نا، ایک تیسری جماعت ہے، تیسری پارٹی ہے، اور یہ مملکت ہے جسے کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہے تم جس کے متعلق کہا کہ تمہارے صلح تو تم کراؤ نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ. اس کے بعد بھی اگر کوئی پارٹی ان دونوں میں سے پھر سرکشی کرے تو اس کے خلاف تم جنگ کا اعلان کرو. یہ تم آ رہا ہے اس درمیان میں، تو نظر آیا کہ یہ جو تم ہے اس کی موجودگی کا نام ہے صحیح معنی میں ملت اسلامیہ کا نظام. یہ اگر تم درمیان میں نہ رہے تو انتشار ہی انتشار ہو جائے. کیا ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. قریب 2 سال ہو گئے ہیں نا ایران اور عراق کی لڑائی. 2 مومنوں کی مملکتیں لڑ رہی ہیں آپس میں، طائفہ دان نہیں. یعنی وہ تو چھوٹے چھوٹے سے کوئی گروہ ہوتے ہیں جن میں آپس میں جھڑپ ہو جاتی ہے. 2 مسلمانوں کی مملکتیں 2 سال سے لڑ رہی ہیں. یہاں کہا یہ ہے کہ تم ان میں صلح کراؤ، اور اس صلح کے بعد اگر پھر کوئی سرکشی پہ اتر آئے تو تم اس کے خلاف اعلان جنگ کر دو. یہ تم ہے نہیں موجود. یہ بار بار جاتے ہیں وفد اور سب کچھ کرتے ہیں، یہ واز کر کے چلے آتے ہیں. دیکھو بابا بڑی بڑی بات ہے، یہ آپس میں لڑ گئے. کوئی شریف آدمیوں کا کام ہے، انہیں کام یہ گھر جاؤ، ہم اپنے معاملات خوب سمجھتے ہیں، وہ گھر آ جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ پیدا ہوئے؟ یہ تم باقی نہیں رہا اس کے اندر. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. یہ تم باقی نہیں رہے. یہ تم اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ کہیں بھی اگر آپس میں یہ الجھ پڑتی ہے 2 جماعت مومنین کی تو وہ ان کے اندر اٹھ کے صلح کرائیں، اور ان کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ پھر جو سرکشی برتے تو اس کے خلاف اعلان جنگ کرے تاکہ وہ اس صلح کی ٹرمز کے اوپر واپس نہ لوٹائے. اگر وہ ایسا کرے تو کہا پھر انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو. یہ موجود جو ہے تیسری پارٹی جس کو قرآن تم کہتا ہے، سارے قرآن میں آپ دیکھیے جہاں جہاں سزاؤں کا ذکر ہے، مثلا یہ چیز زانی کی سزا ہے کہ وہ 100 درہم مگر، میں انہی کے الفاظ قرآن کے لیتا ہوں. چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دو. کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ عدالت یہ فیصلہ کرے، پھر ایک ایگزیکٹو ہو نظامی انتظامیہ وہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد کرے، پھر وہ ایک جیل خانے کے اندر کوئی ہو جو ان کو یہ سزا دے، پھر کوئی ایسا ہو. کچھ نہیں قرآن نے یہ طریق، یہ عدالت کے الفاظ وغیرہ بھی نہیں ہے. تم یہ کرو. اس کے بعد یہ تم کون ہیں؟ یہ امت اسلامیہ ہے جس کی حیثیت ایک مملکت کی ہوتی ہے. یہ حیثیت اس امت کی نہیں رہی ہے باقی، اسلام باقی نہیں رہتا. پھر واعظ و نصیحت رہ جاتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، علماء حضرات کہتے ہیں یہ ہمارا فریضہ ہے. کیسے ادا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں ممبروں سے واعظ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بھیا اللہ میاں کہتا ہے دیکھو خدا کے لیے بابا بعد آ جایا کرو. یہ اسلام نہیں ہے. ایک پارٹی کا وجود تو جو خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت رکھتی ہو اور جو اس سے سرکشی برتے اس کو سزا دینے کی قوت رکھتی ہو،
جو جھک جائے اس کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کی قوت رکھتی ہو. یہ جو ہے قوت رکھنے والی ایک جماعت، وہ الگ جماعت نہیں ہے. الگ تو یہ طائفتان تھے، جو گروہ تھے جو آپس میں الجھ پڑے ہیں. یہ پوری امت ہے، یہ ملت ہے، یہ عدالت ہے، یہ آپ کے ہاں کا نظام ہے، یہ اسلامی مملکت ہے. اس کا فریضہ یہ ہے، یہ موجود ہو تو دین ہے، اسلام ہے. اگر یہ قوت موجود نہیں ہے کسی میں، نہ وہ اسلامی مملکت ہے نہ وہاں دین ہے. یہ کہا یہ ہے کہ تم ان میں صلح کراؤ، اور اگر وہ اس کے خلاف سرکشی برتیں تو تم ان کے ساتھ یہ کرو. یہ تم وہ ہونا چاہیے جس کے پاس یہ اختیارات موجود ہوں کہ وہ یہ کچھ کر سکے. پھر دیکھیے کس طرح سے امت کے اندر خلفشار، یہ تو قتل کی بات ہے، جھگڑا تک نہیں ہو سکتا تھا. یہ اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا. تم صلح کرو. یہ موجود نہیں ہے تو وہ 2 سال آپ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں قیامت تک آپس میں لڑتے چلے جائیں گے. اور یہ ساری 1000 سالہ تاریخ آپ کی جو ہے مسلسل جنگیں آپس میں ہوتی چلی آ رہی ہیں مسلمانوں. اب اس کے لیے کھٹکا پیدا ہوا کہ صاحب قتل مومن تو قرآن نے کہا ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا جہنم ابدی، خدا کا غضب، اس کی لعنت، عذاب عظیم. یہ تو یہ ہے. اور مسلمانوں کی مملکتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، سب روزانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو رہا ہے. تو یہ تو پھر وہ مومن ہی نہیں رہتے. کیا کیا جائے؟ بڑی آسان بات ہے. تاریخ کو مسخ کیا جائے، وضعی روایتیں آپ کے یہاں داخل کی جائیں. کس قسم کی؟ یہ ایک قتل مومن کا ذکر ہے نا قرآن میں، یہ تھا 4/93، 4/93. ایک مومن کے عمدن قتل کی یہ سزا قرآن نے تجویز کی. ایک مومن کے عمدن قتل کی. میدان جنگ کے اندر تو پورے کے پوری جماعت ایک طرف ہوتی ہے، دوسری طرف دوسری مملکت ہوتی ہے، اور عمدن قتل ہوتا ہے. جنگ کے اندر تو ساہون تو ہوتا ہی نہیں ہے. تاک تاک کے نشانہ لگایا جاتا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے پکڑو جہاں سے یہ بھاگ نہ سکے. پورے کی پوری صحابہ کی جماعت، پورے سارے صحابہ. دیر کی بات نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کے زمانے کا ذکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ جمل، جی روایات کی کتابیں بھری پڑی، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی. کس بات کے؟ آدھے صحابہ ایک طرف، آدھے صحابہ دوسری طرف، میدان جنگ میں دونوں اترے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں 10,000 صحابہ شام تک قتل ہو چکے تھے میدان میں. یہ قتل عمد ایک دوسرے کا ہو رہا تھا نا. یہ عام مومنین کا ذکر نہیں ہے. صحابہ کبار کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے جن کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن میں خدا دے رہا ہے. کہا ہے ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، ہم تو ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. مومن حق کا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گیا. یہ ہے وہ جماعت پوری. اس پوری جماعت کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کے ایک دوسرے کے سامنے میدان جنگ میں جا کے کھڑا کر دیا. کسی کی تلوار سے دوسرا قتل ہو گیا تو الگ، جو بچ گیا ہے کسی طرح سے تو اپنی قسمت سے بچ گیا. اس نے تو اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی تھی. بعضوں کو اس نے قتل کر دیا، بعضوں کو عمدن قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، وہ بچ گئے کسی طرح سے. تو بات تو ایک ہی ہوئی. اور سارے صحابہ، ان میں سے تو ایک بھی نہیں بچتا. عزیزان مومنین، یہاں تو 10,000 تک ہی تھی، آگے بڑھ گئے. جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت باقی صحابہ کے اندر جتنے اور صحابہ کیا تھے، یہ باقی جتنے بھی تھے ان کو وہاں کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں 70,000 صحابہ وہاں قتل ہو گئے میدان جنگ میں. قرآن ایک مومن کے عمدن قتل کی یہ سزا بتا رہا ہے. عزیزان مان، پوچھئے نا آپ کی تاریخ میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایک بھی نہیں بچتا ان میں سے. کچھ قتل ہو گئے اس عمدن دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، بیٹھے بٹھائے نہیں قتل ہوئے ہیں میدان جنگ میں.
بعضوں کو قتل کر دیا گیا، کچھ بچ گئے، ان کے قتل کرنے میں تو کوشش میں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اب سوچئے تو صحیح، باقی کون بچتا ہے آپ کے ہاں؟ پھر آگے اسلام چلے گا کیسے؟ دہن کا ذکر کیا، یہاں سر ہی غائب ہے غریباں سے، صحابہ میں سے کوئی ایک بچتا ہی نہیں ہے تاریخ کے ان روایات کی روح سے کہ جس نے قتل عمد کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ کچھ ارتکاب کرتے کرتے وہاں قتل ہو گئے، قرآن کی روح سے کہاں گئے؟ معاذ اللہ۔ میں تو جرت نہیں کر سکتا زبان پہ لاؤں، لیکن جرت کروں یا نہ کروں، ان کیا کریں گے؟ ان تاریخ کی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے 1000 برس سے پھر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے ساری دنیا کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا تو میدان جنگ میں ایک دن میں 10,000 ایک دن میں 70,000 صحابہ پورے کے پورے یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے آپ کے رسول۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی شہادت خدا دے رہا ہے، یہ ہے رحماء بینہم۔ اس کو ماننے والے پوچھیں گے نا کہ خدا سے کہ حضور آپ نے یہ شہادت ان کے متعلق دی تھی؟ آپ تو کہتے ہیں ہم قیامت تک کے لیے علیم ہیں، جانتے ہیں مستقبل تک کے لیے جو کچھ کرنے والا ہے، ان کے متعلق آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے میدان جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب رحماء بینہم مومن حقہ رضی اللہ عنہم اور رضو عنہ، تو آپ کو علم ہی نہیں تھا معاذ اللہ۔ اور علم تھا تو پھر یہ شہادت کس طرح سے دی؟ کیوں تاریخ مسخ کی گئی؟ تاکہ آج نہ کوئی عراق کو کہہ سکے نہ کوئی ایران کو یہ کہہ سکے کہ کیا کر رہے ہیں، کہنے کی کوئی نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں، سنت صحابہ ادا کر رہے ہیں۔ جی یعنی اس کے بعد ساری تاریخ میں آپ کے ہاں جواز مل گیا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، تاریخ میں اتنا سا مسخ کر دینے سے۔ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ 2 جماعتیں الجھ پڑیں تو وہ جماعت مملکت ہونی چاہیے جو ان کے اندر صلح کرائے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے خلاف اعلان جنگ کرے۔ یہاں وہ سارے کی ساری جماعت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں الجھی پڑی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے، تیسری کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو تیسری کا نام نشان بھی نہ رہا جو سارے کے سارے تو میدان جنگ میں آ گئے۔ یہ ہے آپ کی تاریخ۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ان صحابہ کی تو یہ تاریخ نہیں ہو سکتی۔ میں کسی عقیدت کی بنا پہ نہیں کہتا، میں تو خدا کی شہادت جو قرآن میں محفوظ ہے اس کی بنا پہ کہتا ہوں۔ اس کو کہاں لے جاؤں میں اگر یہ مانتا تو؟ کہتے ہیں کہ خدا کی شہادتیں جو ہیں برطرف رکھو۔ یہ جو لوگ تھے، کوئی طبری، کوئی بخاری، کوئی یعنی جتنے اشخاص، کوئی مورخ، کوئی محدث وغیرہ، ان کی بات نہ جھوٹی پڑ جائے۔ سارے صحابہ معاذ اللہ، معاذ اللہ جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں گھڑی گئی روایتیں؟ جب ملوکیت آ گئی تو پڑھیے نا، عباسیوں کا دور وہاں سے شروع ہوئی تھی بات۔ پھر جو ان کی آپس میں جنگیں چلی ہیں یہ مسلمانوں کی مسلسل، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرکی نہ رہی آپس میں، وہ اس لیے نہ رہی کہ ان کے سامنے تو اسوہ صحابہ آ گیا صاحب کہ غنیمت ہے، ہم میں سے تو کچھ ابھی بچے ہوئے ہیں، ان میں سے تو سارے کے سارے میدان میں آ گئے تھے۔ جسٹیفیکیشن، جواز اپنے اس قتال کا جو باہمی ایک دوسرے کی گردن مارنے کا ہے، تاریخ کا ایک واقعہ۔ قرآن کی شہادتیں ہوا کرے کہ جی وہ قرآن کی شہادتیں باہر ہوں گی کسی کے متعلق، تاریخ کو یہ بتا رہی ہے سارے کے سارے یہ ایسے تھے۔ ایمان تاریخ کے اوپر کہیں سے کسی محراب و ممبر سے سٹیج سے آپ سن لیجئے، ان جنگوں کے متعلق سب یہی واقعات بیان کریں گے سر، قرآن کی شہادت ہی کوئی نہیں بیان کرے گا۔ تو یہ چیز ہوئی، وہ تیسری قوت جسے قرآن نے کہا تھا، وہ صلح کرانے والی قوت، وہ ختم کر دی انہوں نے۔ ان صحابہ کی جنگ میں بھی تو یہ موجود نہیں رہی نا تاریخ کے بیان کے مطابق۔ اگر یہ 2 الجھ پڑے تھے کسی طرح سے تو وہ اگر موجود ہوتی تو یہ کرتی نا وہ جو کچھ تھا، اور اگر موجود تھی اس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی ختم ہوگا قصہ۔ بیٹھے دیکھتے رہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ یہ کچھ کرو۔ یہ تھی اگر کوئی تو اس نے یہ نہیں کیا، اور تھی کہاں؟ میں نے کہا وہ تو سارے کے سارے میدان جنگ میں تھے۔
قصہ ختم، ساری تاریخ آپ کی بدل گئی اس کے بعد۔ مسلسل جنگ اور فساد اور لڑائیاں اور قتال آپس میں مسلمانوں، سند صحابہ کا اسوہ، اللہ اکبر، معاذ اللہ، رحماء بینہم والے۔ اگلی آیت میں ہے انما المؤمنون اخوۃ، ان کا تعلق آپس میں تو بھائیوں والا تعلق ہے، یہ تو بھائی ہیں، بھائی بھی ایک دوسرے کا گلا کاٹا کرتے ہیں سب، اخوۃ۔ فاصلحوا بین اخویکم، یہ دیکھیے پھر وہ کم کیا ہے، یہ تو ہیں بھائی بھائی، یہ جو صلح کرانے والی ہے ان سے کہا گیا تمہارے بھائی ہیں یہ، ان بھائیوں میں جا کے صلح کراؤ، تمہارے بھائی آپس میں، وہ بھائی بھائی، ان سے کہا کہ کیوں الجھ پڑے، تم تو بھائی بھائی ہو، ان سے کہا تمہارے بھائی یہ کر رہے ہیں، اٹھو ان بھائیوں کے صلح، اخویکم دیکھیے آپس میں، اس تیسری پارٹی سے کہا جا رہا ہے دونوں بھائی ہیں، کس انداز سے بات کی، کوئی اٹھتا نہیں ہے برا برا لڑن رہے ہے، تم بات تکنا پیا تیرے برا نہیں لگ دے گے، واہ واہ، اخویکم، کیا رشتہ ہے، جب تک وہ مومن ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، انما، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ انما جو ہے کتنا حتمی ہوتا ہے، اس کے اندر یقینی بات، یہ حقیقی بات خدا کہہ رہا ہے کہ مومنوں کا باہمی تعلق، وہ تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے، اور کہا جا رہا ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے بھائی لڑ رہے ہیں میاں، اٹھ، واتقوا اللہ، یہ ہے قانون خداوندی، اس کی نگہداشت کرو، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت کے دروازے اسی صورت میں کھلیں گے کہ یہ کچھ کرو گے تو۔